السلام علیکم. اچھا یہ جو مہنگائی اور انفلیشن کی بات رہی نا، ویسے تو یہ بڑا ٹیکنیکل ٹاپک ہے. ٹو بی آنیسٹ ہماری فیلڈ نہیں ہے اور ہمیں اس پہ ظاہر ہے دسترس ہے بھی نہیں کہ ہم اس پہ کمنٹ کریں. لیکن جسٹ ٹو اسٹارٹ ود ویری بیسک تھنگ کہ اگر آپ نے بہت ہی بیسک سنیریو سے دیکھنا ہو تو ایک گھر ہے، اس میں اگر 5 ممبرز رہتے ہیں اور کمانے والا ایک ہے، وہ 1 لاکھ روپے مہینے کا کما کے لاتا ہے، تو آن ایوریج اس گھر کے ہر ممبر کی 20,000 روپے اسپینڈنگ پاور ہے. اب اگر آپ نے خرچہ 1 لاکھ سے زیادہ کرنا ہے، 20 کی بجائے ہر بندہ 30-40 ہزار خرچ کر لیتا، تو ظاہر ہے یا تو وہ بندہ 2 لاکھ کما کے لائے، یا پھر گھر میں کوئی 2-3 اور بندے بھی کام کریں تاکہ گھر کی انکم جو ہے نا 2 لاکھ سے اوپر ہو جائے. تو تیسری آپشن جو کہ خیر سے ہم پاکستانی کر رہے ہیں کہ خرچہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، کمائی نہیں بڑھ رہی، اور ہم قرضہ لے لے کے جو ہے نا اوپر والا خرچہ دے رہے ہیں، اور پھر ہمیں قسطیں دینی ہوتی ہیں اور ہم مزید قرضہ لے لیتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی کمپلیکس سچویشن بنی ہوئی ہے. اب اس میں پاکستان کو اگر اسی اگزامپل پہ دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ہے نا سب سے بڑا جو کماؤ پتر ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو سب سے زیادہ کمائی کر کے لاتا ہے، وہ زراعت ہے، ایگریکلچر ہے. یعنی ہم اسے کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کی بیک بون جو ہے نا وہ ایگریکلچر ہے. 60-70% جو ہے نا ہم وہاں سے کماتے ہیں. اب اس کے ساتھ کچھ پرابلمس چلتے آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے اس جو سب سے ہمارا زیادہ کمائی کرنے والا بیٹا تھا نا، اس کو ہم نے امپروو ہی نہیں کیا کہ بھئی تم پروفیشنلی گرو کرو، تمہاری انکم بڑھے. اس پہ ہم نے فوکس ہی نہیں کیا. اس میں کچھ پرابلمس ہیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو شاید اس وقت سچویشن کچھ ایسی تھی کہ یہاں پہ ایک ممبر تھا، فیملی ممبر، ٹھیک ہے، اس کے پاس سپوز 1 مربع زمین تھی، ٹھیک ہے، جس میں کہ نارملی ہم 25 ایکڑ ہوتے ہیں، 25 ایکڑ. جو کینال ہوتی ہے اس کی 8 کنال کا 1 ایکڑ بنتا، اور پھر 25 ایکڑ ہو تو آپ کا 1 مربع زمین بن جاتی. اب اس وقت آج سے 50-60-70 سال پہلے یہ 25 ایکڑ ایک فیملی کو فیڈ کرتے تھے. تو ہوا یوں کہ پھر ظاہر ہے اگلی نسل آ گئی. اگلی نسل میں کیا ہوا کہ یہ زمین 2-3 یا 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو جب 2 یا 3 یا 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو پھر ظاہر ہے اسی ایک ہی مربع نے آگے چلانا تھا. تو جب 1 مربع 3 حصوں میں تقسیم ہوا تو سچویشن یہ ہو گئی. اب یہ جو ہے نا 3 فیملیز کو سپورٹ کر رہا. پھر خیر سے اس سے بھی اگلی جنریشن آ گئی، اس سے بھی اگلی جنریشن آئی، تو پھر یہ ڈیوائیڈ ہو گئی کوئی 2 میں یا 3 میں. تو کچھ سچویشن اس طرح کی بن گئی ہے. اب 3 نسلیں گزر گئی ہیں پاکستان بننے کے بعد. تو اب وہ جو ایک فارمنگ یونٹ تھا نا، جو ایک ڈیسنٹ سائز کی فیملی کو ایزیلی جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا تھا، اب وہ اتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے. تو اب جو ایک کسان ہے نا، ہمارا ایوریج کسان جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس کسی کے پاس 6 ایکڑ زمین ہے، کوئی 10 ایکڑ کا مالک ہے، کوئی 12-15-20 ایکڑ کا مالک ہے، بیسیکلی اس کو ہم کسان کہہ ہی نہیں سکتے. یہ ایسی مثال ہے جیسے ہم کسی بندے کو کہیں کہ بھئی یہ لوگ کوڈنگ کرو، ایک سافٹ ویئر لکھ دو. نہ ہم اس کو کمپیوٹر دیں پراپر، نہ ہی اس کو ویژول اسٹوڈیو یا کوئی ایسا ٹول دیں جس میں وہ کوڈ لکھ کے بلڈ کر سکے یا ٹیسٹ کر سکے، اور اگر ہے بھی تو ہم اس کو کوچنگ اور ٹریننگ ہی نہ دیں. تو کچھ اس طرح کی سچویشن بنی ہوئی کہ ہمارا کسان جو ہے نا وہ پراپر کسان ہے ہی نہیں بیچارہ، نہ اس کے پاس ٹولز ہیں، نہ. اور اس کی ون آف دا ریزن یہ ہے، ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ہم نے کوئی لا ایسا بنایا نہیں کہ ہم یہ جو سپلٹ جو ہے نا نسل در نسل اس کو روکیں. اب اس سے اگلی نسلیں آئیں گی اگلے 10-15-20 سال میں. تو ابھی تو ہم خیر ایکڑوں میں میئر کر رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مرلوں اور ان میں چلے جائیں گے. تو یہ جو ہے نا کاشتکاری یا زراعت کا سسٹم جو ہے نا یہ ڈیمیج ہوتا جا رہا ہے. ایک تو اس اسپیکٹ کے حوالے سے. اب دوسرا بڑا اسپیکٹ جہاں سے ہم مار کھاتے ہیں نا، وہ ہے ہمارا پانی، ٹھیک ہے. تو اس سے مجھے وہ اس کا کیمیکل فارمولا یاد ہے. تو جو ہمارا H2O ہے نا، پانی جو ہے نا، اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے ہمارے ایریے میں. اب میں گیا ہوں تو اتنی زیادہ کمی ہو چکی ہے کہ ان کی مین کراپس، جیسے پہلے گنا بہت ہوتا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. کچھ لوگ وہ چاول بیجتے تھے، وہ تو بالکل ہی غائب ہو گیا ہمارے ایریا سے. تو اب کاٹن جو ہے نا وہ بھی امپیکٹ ہو رہی ہے پانی کی کمی کی وجہ سے. گندم بھی امپیکٹ ہو رہی ہے. جو لوگوں نے پہلے باغات، امرود، کنو، آم کے لگائے تھے، وہ بھی امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو پانی ابھی تو شاید ہمارے ایریا میں زیادہ ہے کیونکہ ہم تھوڑا ریموٹ ہیں، لیکن ایونچولی یہ پورے پاکستان کو افیکٹ کرے گا. یہ دوسری چیز. اور تیسری بڑی چیز ہے کہ ہمارا کسان جو ہے نا ٹریڈیشنل میتھڈس پہ ابھی بھی ریلائی کر رہا ہے. یعنی 80% کسان ہمارا جو ہے نا وہ امپروو کر ہی نہیں رہا. اس کا بیجنے کا طریقہ، اس کا جو ہے نا ٹولنگ جو ہے اس کی، اور جو اس کا ماڈرن ایگریکلچر کی نہ اسے سمجھ ہے، نہ ہی وہ اس کی طرف آنا چاہ رہا. اور اگر کوئی آنا بھی چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص سپورٹ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ 3 بڑے جو ایشوز ہیں نا، یہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا کماؤ بیٹا ہے نا، اس کی جو انکم ہے نا وہ بڑھانے کا جو ہے نا سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ ایک